الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، آج ہم انشاءاللہ الرحمن اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ختم نبوت پہ انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے. عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی جان ہے، اسلام کا مغز ہے، اسلام کا خلاصہ ہے. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، سچی بات یہ، صاف بات یہ، وہ بندہ پکا سچا کافر ہے. جو آمینہ کے لال
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، اس نے آپ کو نبی نہیں مانا، وہ پکا کافر اور پکا جہنمی ہے۔ صحیح البخاری، اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یسمع بمن ھذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی الا کان من اصحاب النار۔ جس بندے کو علم ہو چکا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ آمینہ کے لال کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے مبعوث فرما دیا ہے، اس کے بعد وہ کہے جی میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہوں، اس لیے میں نبی پاک کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ کہے میں یہودی ہوں اور میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں، لیکن آمینہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 1000 بار اپنے یہودی ہونے کا دعویٰ کرے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرے، کوئی دنیا جہان کا عیسائی، کیمونسٹ، کیتھولک، کرسچن، مسیحی 1000 دفعہ وہ عیسائی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جوڑے اور نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھے، الا کان من اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو سچی بات اور صاف بات یہ ہے، جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ دائمی جہنمی ہے، وہ ابدی جہنمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے۔ اس کے کفر میں اور اس کے بے ایمان ہونے میں اور اس کے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں۔ اس سے اگلی بات، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی تو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو جناب محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو مانتا ہے، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو بالاتفاق اہل حدیثوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک وہ انسان پکا کافر ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات کا وہ منکر ہے، آمینہ کے لال کی متواتر حدیثوں کا وہ انکاری ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا میرے نبوت کے دوران، میری رسالت کے دوران سچا نبی آ جائے، جھوٹے نبی کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے، سچا نبی پہلے نبیوں میں سے، فرمایا حضرت موسیٰ آ جائیں، حضرت یوسف آ جائیں یا کوئی اور نبی آ جائے تو تم مجھے چھوڑ دو اور موسیٰ کی اتباع شروع کر دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا آخری خطاب، آخری بیان، کہ جس بیان پہ ان کی شہادت ہوتی ہے، کیا آیت مبارکہ تھی، قربان جاؤں اللہ یزدانی شہید کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے،
ختم نبوت پہ، صحابہ کی عظمت پہ، نبی کی حرمت پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، فرمایا رب العزت نے نبیوں کا اجلاس بلایا، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے نبی نوح، اے میرے نبی یوسف، اے میرے نبی زکریا، اے میرے نبی یحییٰ، اے میرے نبی عیسیٰ، یاد رکھو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں نبوتیں عطا کر دوں، رسالتیں عطا کر دوں، تمہاری نبوتوں کا، تمہاری رسالتوں کا سکہ چل رہا ہو، لوگ تمہیں نبی تسلیم کر رہے ہوں، اسی اثناء میں میرا آخری نبی آ جائے، میرے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد کریم آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلانا بلکہ اس نبی کا امتی بن کے زندگی بسر کرنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے میرے نبی ابراہیم، اے میرے نبی اسماعیل، اے میرے نبی حضرت زکریا، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے؟ کہا جی اقرار کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے تم سے یہ پکا وعدہ لیا ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس وعدے سے پھر گیا ہم نبوت کی لسٹ سے نکال کر فاسقوں کی لسٹ میں شامل کر دیں گے۔ اتنا پکا وعدہ جو اللہ رب العزت نے لیا، تو ہمارا تو اعلان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، آپ کے دنیا جہاں میں تشریف لانے کے بعد کوئی حضرات جھوٹا نبی اس کو ماننا تو دور کی بات ہے، کوئی سچا نبی بھی آ جائے، آ سکتا نہیں، فرد محل آ جائے تب بھی ہم اس کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اور رسول اور طریقہ اور رہبر اور لیڈر، امام، قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واشگاف لفظوں میں بیان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آمینہ کے لال کے سر مبارک پہ ہم نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے بعد جو بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ لعنتی شیطان تو ہو سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک کہا، اہل علم نے تو یہاں تک کہا جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا چور ہے، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور لوگوں میں اعلان کرتا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا بلا سوچے سمجھے اس کا انکار کیا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس سے دلیل کا سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا،
بغیر سوچے سمجھے اس کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ میرے رب نے جو فرما دیا ہے، میرے نبی نے جو فرما دیا ہے کہ میری نبوت کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے ہم اس سے دلیل پوچھنے کے قطعاً روادار نہیں ہیں، بغیر پوچھے اس کی نبوت کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ ملعون ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ اس سے نہیں پوچھا جائے گا اور تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، دلیل ہونے کا مطالبہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا ہے، سنو دوستو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کریم پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اے نبی جو آپ پر نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلی کتابیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو پہلے نبی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن دستور، قانون، طریقہ جناب محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ میں نقطہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کی علامت اور اہل ایمان کی نشانی جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کو بھی مانتے ہیں، کیوں؟ آپ سے پہلے تو نبی آئے، آپ سے پہلے تو رسول آئے، آپ سے پہلے تو کتابیں آئیں، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد، قرآن مجید کے بعد نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر ایمان رکھتے ہیں یعنی نبی کریم علیہ السلام پر، اور جو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا جو اللہ کے نبی کے بعد بھی نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کچھ نازل نہیں ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فرمایا اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن مجید اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اپنے سے پہلے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا اپنے سے جو بعد والے نبی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اپنے سے جو بعد والی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہے، اس کتاب کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، اور اس امت کے بعد نہ کوئی امت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، فرمایا نبوت و رسالت منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مجھ پہ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صاف الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین، چھ چیزیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی مجھ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئیں۔ 6 چیزیں
جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملتی۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی کون سی 6 چیزیں؟ فرمایا اوتیت جوامی الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کا مطلب کیا ہے؟ گل مختصر ہے، گل تھوڑی ہے لیکن معنی مفہوم بہت زیادہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بات 2 لفظوں میں ہے لیکن حضرات زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ بات 2 لفظی ہے لیکن زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ بات 2 لفظی ہے لیکن زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، رب العزت نے میرا رعب دشمن پر طاری کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جی کتنا رعب؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت سے 1 مہینہ سفر دور میرا دشمن اپنے علاقے میں بیٹھا ہے، اپنے محل میں بیٹھا ہے، اپنے کوٹھی میں بیٹھا ہے، اپنے حضرات محل میں بیٹھا ہے۔ محمد کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا رعب اس کے دل میں وہاں پہ داخل کر دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، رب العزت نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے۔ سفر پہ نکلے ہو کوئی مسجد نہیں مل رہی، ہاں صاف ستھری زمین تمہیں میسر آ جاتی ہے، وہیں پہ نماز پڑھ لو، کھلی گراؤنڈ میں نماز پڑھ لو، باغ میں نماز پڑھ لو، پارک میں نماز پڑھ لو، جہاں موقع ملتا ہے نماز پڑھ لو۔ معبد خانے میں، عبادت خانے میں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، سفر پہ نکلے ہو جہاں پہ صاف ستھری زمین میسر آتی ہے وہیں پہ نماز پڑھ لی جائے۔ اللہ کے نبی جی علیہ السلام اور فرمائے احلت لی الغنائم، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رب العزت نے مجھ پر اور میری امت پر مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ بِهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، فرمایا مجھے پوری دنیا کائنات کے لوگوں کا نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو پوری دنیا کائنات کے لوگوں کا نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے تو پھر کسی دوسرے نبی کی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کالے گورے کی طرف، ہر عربی عجمی کی طرف، ہر ہاشمی قریشی کی طرف، ہر چھوٹے بڑے کی طرف، ہر جوان بوڑھے کی طرف، ہر مرد عورت کی طرف اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کے رسول بنا کے مبعوث کر دیا ہے۔ تو جب رب العزت نے آمینہ کے لال کو پوری دنیا کائنات کا رسول بنا کے، نبی بنا کے، رہبر بنا کے، لیڈر بنا کے مبعوث کر دیا ہے تو پھر آپ کے بعد کسی نئے نبی اور نئے رسول کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ کا رب العزت نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا ہے۔ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، ایک نبی آتا وہ چلے جاتے، پھر دوسرے آ جاتے، دوسرے چلے جاتے، تیسرے آ جاتے، اسی طرح نبوت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن مجھ پہ آ کر کے رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے بعد محدث تو ہوں گے، امام تو ہوں گے، فقیہ تو ہوں گے، شیخ الحدیث تو ہوں گے، شیخ التفسیر تو ہوں گے، دوست تو مجتہد تو ہوں گے، فقیہ تو ہوں گے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں۔ اللہ کے نبی جی آپ کے کیا نام ہیں؟ فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں دوستو، قرآن کریم کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں جو بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن کریم کی بائیں جانب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے حدیث سے ثابت نہیں ہیں، چند ایک اللہ کے نبی کے نام صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ میرے نبی نے ان میں سے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا نام احمد ہے اللہ کے نبی جی، اور فرمایا میرا نام الماحی ہے۔ ماحی کا معنی ہے الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماحی کا معنی مٹانے والا، اللہ رب العزت میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا۔ کہا جی اور کہا میرا نام حاشر ہے۔ حاشر کا معنی کیا ہے؟ کہا یحشر الناس علی قدمی، اول تا آخر تمام انسانیت کو رب العزت قیامت کے دن میرے قدموں تلے جمع کر دے گا۔ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر نہیں ہے۔ انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلے وہ ہوں گا کہ جس کی قبر پاک پھٹے گی، شک ہوگی، میں اللہ رب العزت کے در پہ جاؤں گا۔ اور فرمایا میرا نام العاقب ہے۔ اللہ کے نبی جی عاقب کا معنی کیا ہے؟ فرمایا عاقب کا معنی الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ الذی بعدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال اس طرح سمجھائی، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا ایک بندے نے محل بنایا، اس نے محل بنایا، محل بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی، ایک ٹائل کی اس نے جگہ باقی چھوڑ دی۔ جو بندہ بھی آتا ہے کہتا ہے یار محل تے بڑا سونا ہے، محل تے بڑا خوبصورت ہے، لیکن اے جڑی ایک اینٹ دی جگہ خالی چھڑی ہے نا، اے کام صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ٹائل، وہ اینٹ کی مثال میری مثال سے سمجھو۔ جب میں آ گیا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس نبوت کے محل کی تکمیل کے بعد، مکمل ہونے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث، آپ کی بے شمار روایتیں دوستو جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی۔ اور تمہیں بتلاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک بدبخت نے جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نبی نہیں، رب العزت نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی ہے۔ کہنے لگا اچھا آپ میری نبوت کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتا، تو نبی ہے ہی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ کہنے لگا اچھا میں اپنے اس دعوے سے منحرف ہو جاتا ہوں، میں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ مقرر کر دیں۔
اپنے بعد مجھے خلیفہ مقرر کر دیں، یعنی آپ کی وفات پاک کے بعد میں مسلمانوں کا امیر ہوں گا، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا تو کہے کہ مجھے یہ تنکا دے دو، میں نبوت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ محمد یہ تجھے تنکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلاؤ، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اپنے دعوے سے کیوں پھرتا؟ مسلمہ کذاب اگر یہ سچا نبی ہوتا اپنے دعوے سے کیوں پھرتا؟ ہاں وہ میرے نبی تھے نا، وہ سچے نبی تھے، وہ سچے نبی۔ لوگوں نے انہیں ساحر کہا، لوگوں نے انہیں کذاب کہا، لوگوں نے انہیں مجنوں کہا، لوگوں نے انہیں دیوانہ کہا، لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حتیٰ کہ اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے محمد کریم علیہ السلام ہاتھ لگا، مکے کی جس عورت پہ خوبصورت سے خوبصورت عورت پر تو اشارہ کرے گا ہم تیرے نکاح میں دے دیں گے، تجھے پیسوں کے ساتھ تول کے رکھ دیں گے، اپنے مکے کے علاقے کا تجھے گورنر بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، سرداری تمہیں سپرد کر دیتے ہیں، تمہیں بڑا تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن نبوت کے عہدے سے دستبردار ہو جا۔ یہ جو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری یہ سرداریاں، تمہاری یہ لیڈریاں اور تمہاری یہ عورتوں کے لالچ اور تمہاری یہ دولتیں اور تمہاری یہ شہرتیں میری جوتی کی نوک پر، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کل بھی نبی، آج بھی نبی، میری نبوت سچی ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم تسلیم کرو یا نہ تسلیم کرو۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب دنیا محمد کی نبوت کو تسلیم کرے گی، آپ کو سچا نبی تسلیم کرے گی۔ دنیا والوں نے دیکھا مکہ کی زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی کا نظام غالب آیا، آپ کا نام غالب آیا۔ آج بھی اللہ کے نبی کا نام بھی اونچا ہے، آپ کا نظام بھی اونچا ہے۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے مجھے آپ خلیفہ مقرر کر دیں، کہا نہیں تو خلیفہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لالچ دیے گئے لیکن آپ نبوت سے منحرف نہیں ہوئے۔ پھر لوگ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو روک لو، صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں ڈال رہا ہے، جھگڑے ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور ہمارے بتوں کا انکار کرتا ہے۔ چچا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کے پاس آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے کہتا ہے او بھتیجے محمد میرے کندھوں پہ اب اتنی طاقت نہیں ہے، میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، میں لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر لے، کوئی سمجھوتا کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا چچا تیری ہمدردیاں، تیری محبتیں، تیری مودتیں، تیری شفقتیں اپنی جگہ پر، لیکن دنیا والے میرے ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں، محمد کریم تب بھی اللہ کی عبادت سے اور اپنی رسالت سے باز نہیں آ سکتا۔ کہا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ میں کہتا ہوں مجھے نبی اللہ نے بنایا ہے، میں حضرات اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ پھر دوستو رب العزت نے دکھایا چشمے فلک پر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر رب العزت نے اس مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو برباد کیا، نشان عبرت بنایا۔ میرے نبی کی وفات پاک کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، ابو بکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کا یہ فتنہ، اس جھوٹے نبی کا فتنہ عروج پکڑتا جاتا ہے، طول پکڑتا جا رہا ہے۔ لوگ حضرات
حضرات اس کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک گمسان کی جنگ ہوتی ہے جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب اپنے حواریوں کو لے کے، اپنے ساتھیوں کو لے کے، اپنے لشکر کو لے کے، اپنے قافلے کو لے کر کے آتا ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق کا لشکر اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ جانتے ہوں گے ایک بندہ تھا کہ جسے وحشی کہا جاتا تھا، وحشی بن حرب، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ کی زندگی مبارکہ میں یہ بات میں آگے چلاتا ہوں لیکن ضمناً عرض کر دوں، وحشی بن حرب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں آپ کے پاس آیا، کہتا ہے پیارے نبی کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اور تو وحشی ہے؟ کہنے لگا جی میں وحشی ہوں۔ فرمایا تو وحشی وہی وحشی ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہی وحشی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے رحیم چچا کو، شفیق چچا کو، کریم چچا کو، نڈر اور بے باک چچا کو، جری اور بہادر اور دلیر چچا کو تو نے شہید کیا ہے، کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، دنیا جہاں میں جتنے شہید ہو چکے اور جتنے ہو رہے ہیں اور جتنے ہونے والے ہیں، ان سب کی سرداری اللہ تعالیٰ نے حمزہ بن عبد المطلب کو عطا فرمائی۔ کہا تو نے اس کو شہید کیا ہے؟ کہا اسی کو میں نے شہید کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب مسلمان ہونے کا ارادہ ہے؟ کہا جی مسلمان ہونے کا ارادہ ہے۔ کہا میں تیرے اسلام کا انکار نہیں کرتا، میں تیرے اسلام کا انکار نہیں کرتا، ہاں تو کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھ میرے سامنے نہ آنا، تم میرے سامنے آئے گا مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا، میرے سامنے نہ آیا کر۔ کیا تو استطاعت رکھتا ہے؟ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ عَنِّي، کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جائے، میرے سامنے نہ آئے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا ہی ہوگا۔ حضرات وحشی بن حرب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہا میرے دل میں بڑا ملال تھا، میرے دل میں بڑی ندامت تھی، بڑی پریشانی تھی کہ میں نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، حمزہ بن عبد المطلب کو میں نے شہید کیا ہے۔ کہتے میں چاہتا یہ تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ میرا یہ قرض اتر جائے، معاملہ برابر ہو جائے۔ کہتے رب العزت نے میری دعا کو پورا کیا۔ وہ وقت آتا ہے ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، جنگ یمامہ بپا ہوتی ہے۔ جنگ یمامہ میں دوستو مسیلمہ کذاب اپنا لاؤ لشکر لے کر کے صدیق اکبر کے لشکر کے مقابلے میں آتا ہے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ جس کا کلر گندمی کلر ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے پراگندہ بال تھے، لوگ کہہ رہے تھے یہی مسیلمہ کذاب ہے، یہی مسیلمہ کذاب ہے۔ کہتے میرا نشانہ بڑا تیز تھا، میں نے نیزے کا نشانہ بنا کر کے اس کے حضرات پیٹ میں مارا، اس کے پیٹ کو نیزہ لگتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، وہیں پہ ڈیر ہو جاتا ہے۔ ایک انصاری صحابی نے اس کا سر قلم کیا۔ یہ مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہوتا ہے، جہنم رسید ہوتا ہے۔ وحشی بن حرب کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے آج قرض میرا اتر چکا ہے۔ حمزہ کو شہید کیا تھا، حمزہ کو شہید کیا تھا، بدلے میں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اسلام کے بدترین دشمن کو میں نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق کے زمانے میں دوستو واصل جہنم ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب کی صورت میں، اسود عنسی کی صورت میں، اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بات چلتی چلتی دوستو مرزا غلام احمد قادیانی تک پہنچتی ہے۔ اس ظالم بے ایمان نے، زندیق نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ صاف بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ نبی ہے، ہم نبی تو دور کی بات ہے، ہم اسے مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے، اس کی
کی زبان درازیوں کی وجہ سے، اس کی غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے ہم تو اسے انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم کہتے ہو نبی ہے، نہیں مانتے اس نبی کو ہم نبی۔ یہ جھوٹا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہودیوں سے بدتر، عیسائیوں سے بدتر ہے مرزائی۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، سارے نوں پتہ ہے یہودی ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، سب کو پتہ ہے عیسائی ہے، نبی کا دشمن ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے، وہ دوستو یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہے، وہ عیسائیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی خطرناکیوں سے بچو۔ آج کئی جوان، ان کی جڑیں، ان مردیوں کی جڑیں صرف پاکستان میں ہی نہیں، ان کی جڑیں دوستو برطانیہ، فرانس میں، دیگر یورپین ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نوجوانوں کو ویزے کا لالچ دیتے ہیں، عورتوں کے چکر دیتے ہیں، نوٹوں کے چکر دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ رب کی قسم ہے بوٹ کی نوک پر ہیں تمہاری یہ دولتیں، تمہاری یہ عورتیں، تمہارے یہ ویزے۔ مت آنا ان کے چکروں میں، تھوڑی سی عیش کر لوگے، تھوڑی سی عیاشی کر لوگے، تھوڑی سی زندگی اچھی بنا لوگے، انجام اور ٹھکانہ ابدی جہنم ہے۔ اگر ان مرزائیوں کے چکروں میں آ کر کے تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا اور اپنے ایمان کو برباد کیا اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا بھی گستاخ ہے، رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے۔ ایسی ایسی گالیاں بکتا تھا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بریلویوں کے بہت بڑے پیر صاحب، ان کو، اور دوستو مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام کو رحمہ اللہ تعالی ایسی ایسی گالیاں بکتا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ گالیاں نہیں بکا کرتا۔ نبی کا کیا کام ہے کہ وہ گالیاں دے؟ اس سے کسی نے پوچھا تیرے پاس فرشتہ کون سا آتا ہے؟ کہا نبی پاک کے پاس تو فرشتہ آتا تھا، اس کا نام تھا جبریل۔ تیرے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ کہنا جناب میرے کو فرشتہ آندا ہے نا، او دا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دوستو فرشتے کا نام ہے۔ میں کوئی ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ مردیوں کی ایک حضرات کتاب احمدیہ پاکٹ بک، اس کے جواب میں کتاب لکھی اللہ کے فضل سے حضرات مولانا عبداللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمدیہ پاکٹ بک، اس میں انہوں نے لکھا، مرزا سے پوچھا گیا اور تجھ پہ جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اس کا نام کیا؟ کہتا ہے ٹیچی ٹیچی۔ تیرے فرشتوں کے نام ایسے؟ نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف حردہ سرائی کرنے والا، صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنے والا، علماء کے خلاف جو اپنی زبان کو دراز کرے اور جو نبوت کا دعویٰ کرے، نبی کی نبوت کے بعد صاف بات ہے دوستو ہم اسے نبی تسلیم نہیں کرتے۔ آج مردیوں کو نوازنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مردیوں کو حضرات قریب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی 7 ستمبر 1974 ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو قانون پاس کیا، اس قانون کے تحت بھی مردئی دوستو وہ اقلیت میں سے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تیرا قانون بھی ان کو مسلمان نہیں مانتا، قرآن بھی ان کو مسلمان نہیں مانتا، حدیث بھی ان کو مسلمان نہیں مانتی۔ اور آخر میں عرض کر دوں اپنے حضرات قائد جناب محترم انجینئر علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی بات کو دہراتے ہوئے تمہیں بتلا دوں اور نقل کر دوں اور ان کا پیغام تم تک سنا دوں۔ کہا جس طرح ہمارے بڑوں نے
الاسلام مولانا ثناءاللہ امرتسری نے رحمہ اللہ تعالی مرزا غلام احمد قادیانی سے مبالغہ کیا. کہاں مبالغے کے الفاظ کیا تھے؟ مبالغہ ہوتا کیا ہے کہ جب بات مناظرے پہ ختم نہ ہو رہی ہو، بات سمجھنے سمجھانے پہ ختم نہ ہو رہی ہو، تو پھر آخری حل یہی ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جھوٹے پہ لعنت کر دے. کام مبالغے کا چیلنج ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مبالغے کا چیلنج دیا. سمجھنے سمجھانے سے تم بات نہیں سمجھ رہے، آؤ پھر ایک ہی حل ہے. حل کیا ہے؟ جو جھوٹا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. دنیا نے دیکھا اس مبالغے کے چند روز بعد مرزا غلام احمد قادیانی مر جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شیخ الاسلام کئی سال تک حضرات زندہ رہتے ہیں. رب العزت نے دکھا دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے. اور میں جو عرض کر رہا تھا، علامہ صاحب کی بات کو دہراتے ہوئے، ہم اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹاتے ہوئے، علامہ صاحب نے کہا آج بھی تمہیں چیلنج دیتے ہیں، مبالغے کا چیلنج دیتے ہیں. اور مردیوں اور مردیوں کے بڑے اور مردیوں کے لیڈروں، آج بھی ہم تمہیں مبالغے کا چیلنج دیتے ہیں. تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں. تم بھی اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. تم جو اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، ہم اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں. تو آؤ پھر بات مبالغے کی صورت میں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تم بھی بچوں کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو سچا ہے اسے بچا لے، جھوٹے پہ لعنت کر دے. لیکن کبھی نہیں آئیں گے. قیامت تو آ جائے گی لیکن کبھی نہیں آئیں گے. مبالغے میں اور مقابلے میں اللہ کے فضل سے مردئی اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ پودا انگریز کا پودا ہے. یہ دنیا جہاں میں فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت خطرناک فتنہ ہے. اس فتنے سے مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ. نبی سے محبت ہے، پیغمبر سے پیار ہے، پیغمبر سے عقیدت ہے، پیغمبر سے احترام ہے، پیغمبر کا ادب ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ مردیوں سے بائیکاٹ ہے، مردیوں سے کوئی محبت نہیں ہے، مردیوں سے کوئی پیار نہیں ہے، مردیوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ دوستو دین کے نام پہ بہت بڑے ڈاکو ہیں. رب العزت ان کے شر سے اور ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ اپنے نبی کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.